زباریہ کو دروازہ کھولنے جانا پڑا۔ گیٹ کھولتے ہی سامنے کھڑے سفیان کو دیکھ کر وہ گھبرا گئے، جبکہ سفیان اسے دیکھ کر مسکرایا۔ زباریہ نے حیرت سے اسے مسکراتے ہوئے دیکھا۔ اس کی زندگی میں وہ دوسرا شخص تھا جو اسے دیکھ کر مسکرایا تھا۔ السلام علیکم، کیسی ہو؟ سفیان شیطانیت سے اسے نیچے سے اوپر تک دیکھتے ہوئے بولا۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں سفیان بھائی، زباریہ ہچکچا کر بولی۔ گھر پر کوئی نہیں ہے کیا؟ سفیان اندر جھانکتے ہوئے پوچھنے لگا۔ نہیں، امی ہے نا، آپ آ جائیں اندر۔ زباریہ اس کے دیکھنے سے بے چین ہو رہی تھی۔ جب سفیان مسکراتا اندر داخل ہوا اور گیٹ بند کرتا، اسی سے ٹیک لگا کر اس نے یکدم اس کا ہاتھ تھام لیا۔ سفیان کے اس طرح کرنے سے زباریہ ڈر کر ہلکے ہلکے کانپنے لگی کہ کہیں اگر کوئی گھر کا فرد آ گیا تو بہت برا ہو جائے گا۔ سفیان بھائی، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑیں میرا ہاتھ، زباریہ روانسی ہوتے ہوئے بولی۔ تم بہت خوبصورت ہو زباریہ، اپنی بہن سے بھی زیادہ۔ سفیان اس کے نزدیک ہوتے ہوئے بولا۔ زباریہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی۔ سفیان اس کی حیرت بھری نظروں میں جھانکنا جھوٹ بولنے لگا اور اپنی اس ایکٹنگ پر خود کو شاباشی دینے لگا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ زباریہ کی آواز غصے سے بھاری ہو گئی۔ غصہ کرنے والی کیا بات ہے یار، سچ کہہ رہا ہوں، یقین نہیں آتا تو میرے دل میں جھانک کر دیکھ لو، سفیان کہتا اس کا ہاتھ انگوٹھے سے سہلانے لگا۔ میں امی کو بلا لوں گی، زباریہ نے کانپتے ہوئے کہا۔ سفیان کی اتنی قربت سے اس سے برداشت نہ ہو سکی تھی، اسے وحشت ہونے لگی تھی۔ پلیز زباریہ، میں تمہاری اصلیت جانتا ہوں، پھر بھی تم مجھے اچھی لگنے لگی ہو۔ چاچو کو تو تمہاری قدر ہی نہیں ہے، تو میرے ساتھ چلو، سفیان نے کہتے اس کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھا۔ زباریہ جھٹکے سے پیچھے ہوئی۔ آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، میں آپ کے لائق نہیں ہوں، چلے جائیں، زباریہ ضبط کرتے ہوئے بولی۔ بھروسہ کرو مجھ پر، میں سچ۔ یکدم اندر سے طاہرہ بیگم کی آواز آنے لگی جو زباریہ کو آواز دے رہی تھی۔ سفیان چپ ہوتے گھبرا گیا، کہیں ڈرامہ سچ میں اس کے گلے نہ پڑ جائے۔ میں جا رہا ہوں، پھر آؤں گا، سفیان کہتے ہی چلا گیا، جبکہ زباریہ ابھی تک اپنے کندھوں پر اس کا لمس محسوس کر رہی تھی۔ السلام علیکم حیام بھائی۔ وعلیکم السلام، خرم کیسے ہو؟ حیام صاحب نے سڑک پر رک کر بلگیر ہوتے ہوئے اس سے کہا۔ ارے حیام بھائی، ہم تو ٹھیک ہیں، آپ بتائیں، بھیج دیا اسے یا ابھی تک گھر میں موجود ہے؟ نہیں، اس کی ماں بھیجنے نہیں دیتی۔ اب کون سمجھائے اسے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، لیکن وہی ممتا، میں تو لوگوں کی باتوں سے تنگ آ جاتا ہوں۔ اولاد ضرور ہے تمہاری، مگر یہ بھی تو سوچو، خواجہ سرا بھی تو ہے، جتنا بھی قید میں رکھ لو، ایک فرد کے کان میں بات پڑی نہیں کہ جنگل میں آگ کی طرح پورے محلے کو پتہ چل جاتا ہے۔ اچھا چلیں، پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ، خرم کہتے ہی آگے بڑھ گیا، جبکہ ایک بار پھر غصے اور بے بسی نے حیام صاحب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ گھر جاتی اس کا انتظام کرتا ہوں، خود سے کہتے ہوئے چل دیے۔ امی کہاں ہے وہ ہجڑا؟ شام کا وقت تھا جب غصے میں آگ بگولا ہوتی افشا کالج سے گھر آتے ہی چیختی ہوئی زباریہ کے کمرے کی جانب بڑھی۔ طاہرہ بیگم غصہ سے کچن سے نکل کر اس کے پیچھے بھاگی۔ جب تک وہ پہنچی، افشا نے اس کے بال بے دردی سے اپنی مٹھی میں لے لیے تھے۔ طاہرہ بیگم نے دہشت سے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ لیا، قدم جیسے زمین میں گھڑ گئے۔ افشا غصے میں اسے زمین پر پٹک کر مارے جا رہی تھی۔ چھوڑ دیں مجھے، آپ ہی چھوڑ دیں، میں نے کیا کیا؟ آپ ہی خدا کے لیے مجھے مت ماریں، زباریہ روتے ہوئے چیخ کر اپنا آپ بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تو کیوں ہماری زندگی میں آئی؟ کاش تو پیدا ہوتے ہی مر جاتی، تو ہمیں یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ افشا کے چیخ کر کہنے سے طاہرہ بیگم ہوش میں آتی دونوں کے درمیان میں آ گئی۔ مت کرو افشا، خدا سے ڈر، خدا سے ڈر، آگے تیری بھی شادی ہونی ہے، تیری بھی اولادیں ہوں گی، اللہ سے ڈر، ہٹ جا پیچھے، چلی جا یہاں سے، طاہرہ بیگم روتی تڑپتی زباریہ کو اپنی آغوش میں لیتی روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ افشا سنتے ہی کچھ پل کے لیے رک کر اپنی ماں کو تکنے لگی۔ جب دروازہ کھل کر زید اندر داخل ہوا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ ہر روز کوئی نہ کوئی تماشا لگائے رکھا ہوتا ہے، گھر آئی چڑیا گھر؟ زید نے آتے ہی غصے سے کہا۔ جب سے اس کی زندگی میں زمر آئی تھی، وہ زباریہ کے وجود کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا کہ لڑکی کے گھر والوں دونوں کی شادی کے لیے مان نہیں رہے تھے۔ ان کی شرط تھی کہ پہلے اپنے گھر سے خواجہ سرا کو نکال باہر کرو، پھر ان کی بچی اس گھر میں رخصت ہو کر آئے گی۔ زید کی آواز پر سب نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔
افشا تیزی سے زید کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ بھائی دیکھیں، امی مجھے بددعائیں دے رہی ہیں، مجھے اس ہجڑے کی وجہ سے۔ ہاں افشا گڑیا، رو مت، یہ ہماری ماں تھوڑی ہیں، انہیں صرف ایک ہی یہی اپنی اولاد لگتی ہے، جو ان پڑھ ہونے کے ساتھ ہماری زندگیوں کو عذاب میں ڈال چکی ہے۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں اسے یہاں سے بھیج دیں، کیونکہ مجھے شادی کرنی ہے، جو صرف اس کی وجہ سے شاید نہ ہو پائے۔ زید سخت لہجے میں تیز نظروں سے زباریہ کو دیکھتا افشاں کے ساتھ باہر نکلنے لگا۔ جب افشاں نے روک کر طاہرہ بیگم کو مخاطب کیا، آپ اپنی اس بیٹی کو سمجھا دیں، سفیان کے سامنے ہی اسے پھانسنے کی کوشش نہ کرے، ورنہ اگلی بار تائی جان خود میں آؤں گی۔ افشاں نکل گئی جبکہ زباریہ ساکت رہ گئی۔ رات کے 8 بج رہے تھے جب سفیان کے گھر والے حیام صاحب کے گھر آئے۔ طاہرہ بیگم پڑوس میں گئی ہوئی تھی، جس سے خالدہ یعنی کہ جٹھانی اور شیر ہو گئی۔ سب ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے جب خالدہ نے اپنی چرب زبان کے جوہر دکھانا شروع کیے۔ بھائی صاحب معاف کیجیے گا، مگر ہم آپس میں بچوں کا رشتہ کر کے اور مضبوط ہو جانا چاہتے تھے، لیکن سفیان نے مجھے کل ہی بتایا کہ زباریہ بہانے بہانے سے اس کے قریب آنے کی کوشش کرتی ہے۔ توبہ توبہ، ایک خواجہ سرا؟ خالدہ بیگم نے باقاعدہ کانوں کو ہاتھ لگا کر کہا، جس پر سفیان اور افشاں نے ایک دوسرے کو مسکراتی نظروں سے دیکھا، جبکہ حیام صاحب نے اپنے ہاتھوں کو سختی سے بھینچ لیا تھا۔ سفیان، تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا ہمیں؟ زید اپنی جگہ سے کھڑا ہوتے ہوئے غصے سے بولا۔ یار میں کیسے بتاتا، خود مجھے عجیب لگ رہا تھا۔ میں ابھی بھی شاید نہیں بتا پاتا اگر کل زباریہ اکیلے ہونے کا فائدہ نہ اٹھاتی۔ میں تو کسی کام سے آیا تھا، لیکن زباریہ نے مجھے تو شرم آ رہی ہے، مکروہ چہرے کے ساتھ کہتے ہوئے سفیان نے سر جھکا لیا۔ زید غصے سے زباریہ کے کمرے کی طرف بڑھ گیا اور کچھ ہی لمحوں میں روتی تڑپتے اپنے بالوں کو اس کی گرفت سے آزاد کروانے کے چکر میں ہلکان ہو گئی۔ خالدہ بیگم نے حقارت سے اسے دیکھا، جبکہ سب اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ زید اسے ڈرائنگ کے بجائے بیرونی گیٹ کی جانب بالوں سے کھینچتے ہوئے گیٹ سے باہر کی طرف دیتا، گیٹ کو لاک کر دیا۔ خالدہ بیگم نے اپنے بیٹے کو مسکرا کر دیکھا، جس نے ماں کو دیکھا، پھر افشاں کے پاس کھڑا ہوا، جس نے اس کا ہاتھ تھام کر سرگوشی کی۔ جو کام چاچو نہیں کر سکتے تم نے 2 دن میں کروا دیا، زبردست جان۔ ہاں، کم جہاں پاک، ویسے یہ تمہاری بدولت ممکن ہوا، جس کی وجہ سے ہمارا مستقبل خراب ہو رہا تھا۔ ہا 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 ہا، افشاں نے کہتے ہی زور سے کہہ کر لگایا۔ زباریہ جو رو رو کر ہلکے ہلکے دروازہ بجا رہی تھی، کہیں محلے والوں نے دیکھ لیا تو تماشا لگ جائے گا، اپنی بہن کے ہنسنے کی آواز پر گیٹ سے ہاتھ ہٹاتی چلنے لگی۔ ابھی مجھے معاف کر دیجیے گا۔ زباریہ چلتے چلتے گلی سے نکل کر اچانک سڑک کے درمیان آ گئی، جہاں سے تیز رفتار گاڑی کو آتا دیکھ کر کہتے ساتھ ہی آنکھوں کو بند کر گئی۔ سڑک پر تیزی سے ایمبولینس ہسپتال کی جانب گامز تھی۔ خون سے بھرا وجود آنکھیں موندے پڑا تھا۔ وہ دونوں مرد ایمبولینس کے ساتھ اپنی گاڑی سے ایسے فالو کر رہے تھے، ہسپتال پہنچتے ہی اسٹریچر پر اسے ایک ایمرجنسی کی طرف لے کر جانے لگے، لیکن شاید اس کی زندگی کی مدت ختم ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر نے اسٹریچر پر ہی اسے چیک کیا، پھر مایوس ہو کر ان دونوں لوگوں کو طرف دیکھا جو انہی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ سوری، ڈاکٹر کے کہتے ہی وارڈ بوائز اور نرس پیچھے ہٹ گئے۔ ڈاکٹر کہتے ہی آگے بڑھ گیا، آپ ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنوا لیں، پھر لاش کو لے جائیے۔ نرس کے کہنے پر اس شخص نے ایک نظر اسٹریچر پر سرد پڑے وجود کو دیکھا، جس کے سلکی لمبے بال اس وقت خون سے پپڑی بن چکے تھے۔ زباریہ، تمہارے بال بالکل میری طرح ہیں، طاہرہ بیگم نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تھا۔ سر چلیں۔ نرس کی آواز پر اس نے سر ہلایا اور اپنے دوست کو یہی انتظار کرنے کو کہتا آگے بڑھ گیا۔ کیا ہوا حسن، پریشان کیوں ہو؟ ولید اپنے دوست کو دیکھتے ہوئے بولا، جو کچھ پریشان لگ رہا تھا۔ اس کی فیملی کا کیسے پتہ چلے گا؟ جانے کون ہے، ہم ایسے ہی تھوڑی جنازہ پڑھوا سکتے ہیں۔ دونوں لان میں کھڑے باتیں کر رہے تھے جب بیرونی گیٹ سے زید اندر آتے دیکھا۔ ارے زید آیا، اپنے والد صاحب کے ساتھ۔ ولید دیکھتے ہی ان کی جانب بڑھا۔ السلام علیکم انکل۔ وعلیکم السلام بیٹا، وہ کچھ دیر پہلے گھر میں ایمبولینس لاتے دیکھی، سب ٹھیک ہیں؟ حیام صاحب نے فکر مندی سے پوچھا۔ جی انکل، اللہ کا شکر ہے، دراصل کل کسی لڑکی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، ہسپتال لے کر جا ہی رہے تھے کہ لیکن بیچارے کے راستے میں انتقال ہو گیا۔ فیملی کا بھی کچھ معلوم نہیں ہو سکا، اس لیے ہم لے آئے، ثواب ملے گا۔ بالکل بیٹا، بہت نیکی کا کام کیا ہے۔ حیام صاحب نے مسکرا کر اس کا کندھا تھپتھپایا۔ تدفین کے لیے گھر سے قبرستان پہنچے جب جانے
جب نہ جانے کیوں حیام صاحب کو اس کا چہرہ دیکھنے کی بے چینی ہوئی، کیونکہ حسن کسی کو بتا رہا تھا کہ لڑکی 18-20 سال کی تھی۔ مولوی صاحب سے اجازت لیتے ہی جیسے چہرہ دیکھا وہیں پتھرا کر رہ گئے۔ زباریہ سرگوشی میں اس کا نام لیتے ایک پل کے لیے دل ڈوب کر ابھرا۔ یکدم نظروں کے سامنے کمبل میں لپٹا ننھا سا وجود نظروں کے سامنے لہرایا، جانے آنکھوں میں ڈھیر پانی کہاں سے جمع ہو گیا۔ زید جو اپنے باپ کی سرگوشی سن چکا تھا، ہونٹ بھینچ گیا، پھر ساتھ بیٹھا چپ رہنے کا کہتا اٹھ گیا۔ آپ مجھے اپنے آپ سے الگ کرنا چاہتے ہیں تو میری دعا ہے اس گھر سے نکلتے ہی میں اس دنیا سے چلی جاؤں، کیونکہ آپ کے ساتھ جو ہوا ظلم کا خمیازہ مجھے اپنی اس آدھی ادھوری زندگی ذات سے چکانا پڑے گا۔ حیام صاحب کے کانوں میں کہیں دور سے زبارے کے لفظوں نے بازگشت کی ہونے لگی۔ حیام صاحب نے سختی سے آنکھوں کو بھینچ لیا۔ حیام صاحب، کہاں ہے میری زباریہ؟ آپ نے کہا تھا کہ وہ رات کو سو گئی تھی، وہ جاگ نہ جائے اسی وجہ سے نہیں گئی تھی۔ میں کیسے بھول گئی؟ آپ کا تو اس کے وجود سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ صبح سے اسے نہیں دیکھا میں نے۔ بتائیں کہاں ہیں؟ پلیز مجھے میری زباریہ لا دیں، میں اسے لے کر چلی جاؤں گی۔ میری زباریہ لا دیں۔ کہاں چھوڑ کر آ گئے آپ؟ حیام صاحب کے گھر میں داخل ہوتے ہی طاہرہ بیگم بھاگنے کے انداز میں ان کے قریب آ کر روتے ہوئے بول رہی تھیں، جو بالکل چپ تھے۔ زید بھی پیچھے سے آتا وہیں کھڑا ہو کر اپنی ماں کو تڑپتا دیکھنے لگا۔ ایک دم زید کو زباریہ پہ غصہ آنے لگا۔ بس بہت ہو چکا، رونا دھونا لڑنا جھگڑنا، زید چیخ کر کہتا اپنی ماں کے سامنے کھڑا ہوا۔ امی، وہ خود کل رات کو گھر سے بھاگ گئی تھی اور کسی حادثے کا شکار ہو گئی تھی۔ میرے دوست اسے ہسپتال لے گئے تھے لیکن راستے میں انتقال ہو گیا۔ ابھی اس کی تدفین کر کے آ رہے ہیں۔ اگر یقین نہ آئے تو حسن اور ولید کو بلا دوں گا۔ زید بے رحمی سے کہتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ طاہرہ بیگم پتھر سی ہو کر رہ گئی تھی۔ 4 سال بعد کہتے ہیں دنیا مکافات عمل ہے، انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ انسان دوسرے انسان کو جتنی بھی تکلیف جتنا بھی حقیر سمجھ لے، لیکن وہ رب بیٹھا ہے، حساب کرنے والا، وہی بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ بے شک انسان کو ایک دوسرے کے گناہ ثواب گنوانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ جو اپنے بندوں کو جانتا ہے۔ زباریہ جس کی غلطی یہ تھی کہ وہ خواجہ سرا تھی معاشرے کے لیے۔ ماں کی ممتا نے 19 سال اپنی آغوش میں سنبھالے رکھا، لیکن کب تک؟ ماں باپ کے لیے اولاد ایک برابر ہوتی ہے، لیکن یہ معاشرہ ہی ہے جو دماغوں میں خناس بڑھتی ہے، جیسے حیام صاحب کے ساتھ ہوا۔ افشاں جس نے اپنی خوشیوں کے لیے اپنے ہی کزن کے ساتھ مل کر اسے باہر نکلوا دیا، اس بھائی کے ہاتھوں جس کی کچھ مہینوں کی محبت ایسے سر پر سوار ہوئی کہ ہر لحظہ بھلا دیا۔ کس کی غلطی ہے؟ کون گناہ گار ہے؟ خواجہ سرا پیدا ہونا؟ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے۔ انسان اپنے لیے جو بہتر سمجھتا ہے کیا واقعی ہوتی ہے؟ یہ صرف ہمارا گمان ہے۔ زباریہ کی موت نے طاہرہ بیگم کے دل کو مریضہ بنا دیا، لیکن 1 سال بعد سفیان کی موت پر افشاں کی بیوہ ہو کر گھر آ جانا ان کو اندر ہی اندر ختم کرنے لگا۔ افشاں ماں بننے والی تھی جب کچھ مہینوں بعد زید کا گھر آتے وقت ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ زندگی تو بچ گئی، لیکن ایک ٹانگ کی لڑکھڑاہٹ نے سچی محبت ایک جھٹکے میں ختم کر دی۔ ایک دن صبح خاموشی سے طاہرہ بیگم اس جہاں فانی سے کوچ کر گئیں۔ حیام صاحب اب زیادہ تر وقت مسجد میں گزارنے لگے تھے، اپنی بیوی اور اپنی بیٹی زباریہ کے لیے مغفرت کی دعا کے ساتھ گڑ گڑا کر معافی مانگتے۔ اس دن بھی وہ مسجد سے گھر پہنچے تو گیٹ پر ہی ہارون صاحب کھڑے مل گئے۔ ملا کر دونوں بھائی افشاں کے کمرے میں داخل ہوئے۔ افشاں زید کی گود میں سر رکھے ہچکیوں سے رو رہی تھی جب خواجہ سرا بچے کو کاٹ سے اٹھا کر لے جانے لگے۔ حیام صاحب نے آنکھوں کو سختی سے بند کر لیا۔ مجھے میری ماں کی بددعا لگی، مجھے زباریہ کی بددعا لگی ابو۔ افشاں باپ کو دیکھتی اٹھ کر ان تک روتی ہوئی بولی، ماں کبھی اپنی اولاد کو بددعا نہیں دیتی، اور زباریہ وہ اپنوں میں سے بہت محبت کرتی تھی۔ افشاں کیا پتہ یہ ہمارے خود کے کیے ہوئے گناہ ہوں۔ حیام صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دھیمی آواز میں کہا۔ زید سر جھکا کر رونے لگا۔ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ میرا خود کا کھودا ہوا کڑا ہے جس میں میں آج خود گری ہوں۔ اسے گھر سے نکلوانے کے چکر میں سفیان کے ساتھ مل کر جھوٹ کہلوایا۔ ایسا تو ہونا تھا میرے ساتھ، افشاں کہتے ہوئے قالین پر بیٹھ گئی، جبکہ خالدہ بیگم گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ زید سنتے ہی اور شدت سے رونے لگا، جبکہ حیام صاحب خود کو سنبھالتے مضبوطی سے چلتے خواجہ سرا کے سامنے کھڑے ہوئے۔
اور ہاتھ بڑھا کر بچے کو لے کر اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگے۔ جب رک کر پلٹے، یہ ہمارے گھر کا بچہ ہے، آپ جائیں یہاں سے۔ باپ کی بات سنتے ہی دونوں نے سر اٹھا کر حیام صاحب کو دیکھا جو کہ رکے نہیں تھے۔ اللہ حافظ۔